ہائے فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں جو الیکٹرانک سرکٹ کے اندر ریزسٹنس یوز ہوتی ہے اور اس کی اہمیت اور اس کو میجرمنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک پوٹینشیو میٹر ہے، 50 کلو اوم اس کی ویلیو ہے۔ تو ریزسٹنس جو ہے فرینڈز کسی بھی سرکٹ میں بہت اہم رول دیتی ہے، اس کا بہت اہم کردار ہے۔ ریزسٹنس کی ٹائپ جو بیسکلی یوز ہوتی ہیں وہ کاربن ریزسٹنس ہے، میٹل فلم ریزسٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پوٹینشیو میٹر ہے، اس میں کاربن فلم ریزسٹنس ہوتی ہے، اور یہ جیسا آپ اس کا انر سرکٹ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ، اس کے اندر ایک کاربن لیئر ہوتی ہے اور اوپر ایک وائپر بلیڈ سا چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہی ہم اس کے پوٹینشیو میٹر کے ناب کو موو کرتے ہیں تو اس سے اس کی جو ریزسٹنس کی ویلیو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس کی ویلیو 50 کلو اوم ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے 50 اوم سے لے کے اور 1 کلو اوم تک بآسانی چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ریزسٹنس ہے اس کے بغیر سرکٹ جو ہے اس کی بائسنگ نہیں بن سکتی اور نہ ہی ہم سوئچنگ کرا سکتے ہیں۔ الیکٹرانک سرکٹ میں ریزسٹنس جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو ریزسٹنس کے بغیر سرکٹ جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے، لیکن ریزسٹنس کو جاننے کے لیے یہ دیکھیں، جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا 50 کلو اوم کی ریزسٹنس کو اگر اس کی ناب کو کنٹرول کیا جائے تو آپ ملٹی میٹر پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ریزسٹنس ہے اس کو ہم آلموسٹ 50 کلو اوم سے لے کے 1 کلو اوم تک اپنے چوائس کے مطابق کوئی بھی ویلیو منتخب کر سکتے ہیں۔ تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ابھی 19 کلو اوم ہے، 20 کلو اوم ہے، تو یہ اس میں بہت ساری ویریشن ہے۔ اس کی ناب کو آپ ایڈجسٹ کر کے تو حسب ضرورت جو ریزسٹنس ہمیں چاہیے یا کوئی بھی سرکٹ میں جتنی ویلیو کی ریزسٹنس ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہم اس سے ویریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی ویریبل ریزسٹنس ہوتی ہے، ویسے لوگ اس کو والیوم کی بھی بولتے ہیں، لیکن اس کا بیسک جو نام ہے وہ اس کا نام ہے پوٹینشیو میٹر۔ تو اس میں ویریبل ریزسٹنس ہے، یہ مختلف ویلیو کی ہوتی ہے، کئی 5 کلو اوم کی ہوتی ہیں، کئی 100 کلو اوم کی ہوتی ہیں، کئی 50 اوم کی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 50 کلو اوم کی ہے، تو اسی لیے میٹر میں آپ کو شو ہو رہا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے اس کی ناب کو موو کرنے سے لیفٹ رائٹ گھمانے سے اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز ریزسٹنس جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے 3 قسم کی ہوتی ہے۔ یہ کاربن فلم ریزسٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد میٹل فلم ریزسٹنس ہوتی ہے، اس کے بعد وائر باؤنڈ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کاربن فلم ریزسٹنس ہے اور یہ بھی ایک ویریبل ریزسٹنس ہے۔ تو اس کی بھی 3 کنیکشن ہیں، اس کے بھی 3 ہی کنیکشن ہیں، اور اس کے 3 جو کنیکشن ہے اس میں جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ تو ایک سائیڈ پہ جو ہے گھمانے سے اس کی ویلیو جو ہے چینج ہو جاتی ہے، اور دوسری سائڈ پہ مائنس ہو جاتی ہے۔ ایک سائڈ پہ پلس آتا ہے، دوسری سائڈ پہ مائنس آتا ہے، اور سینٹر پوائنٹ اس کا جو ہے وہ اس کی ویلیو آبٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک قسم کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 کلو اوم کا ویریبل تھا۔ ابھی جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا یہ جو ہے نا اس میں ہے کہ بلیک بیٹر رننگ آن یور گارڈن برنگ ویری گڈ ویدر۔ تو اس کو اگر آپ اس کا یہ یاد کر لیں تو اس سے آپ کو اس کی ویلیو جو ہے بائی ہارٹ یاد ہو جائے گی۔ ویسے تو آج کل بہت ساری قسم کی ایپ بھی آ گئی ہیں۔ اب یہ جیسا ریزسٹنس ہے یہ کاربن فلم ریزسٹنس ہے، یہ یلو وائٹ اور براؤن ہے۔ تو اس کی ویلیو جو کیلکولیٹ کرنے سے یلو جو ہے وہ 3 ہے، اور وائٹ جو ہے 9 ویلیو کاؤنٹ ہوتی ہے، اور لاسٹ میں جو تھرڈ بینڈ ہے وہ براؤن ہے، براؤن جو ہے ملٹی پلائی 0 ہوتا ہے۔
تو وہ ایک ہی ہے، براؤن کی ویلیو ایک ہے تو ایک زیرو لگے گی، تو اس کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ 390 اوم کاؤنٹ ہوگی۔ تو اسی طرح یہ ہے، یہ ریزسٹنس جو ہے یہ میٹل فلم ریزسٹنس ہے۔ یہ میٹل فلم ریزسٹنس جو ہوتی ہیں یہ ان میں ٹالرنس ہوتی ہے اچھی ہے، اور یہ بڑے ہائی ایکوریسی کی ریزسٹنس ہوتی ہیں، اور یہ 1 اوم کی ہے۔ یہ بطور فیوز بھی استعمال ہوتی ہے، اس کو سرکٹ میں ان پٹ میں لگایا جاتا ہے، ایز اے فیوز بھی یہ کام کرتی ہے، کیونکہ 1 اوم جو ہے جب بھی کبھی لمیٹیڈ امپیئر سے زیادہ لوڈ جائے تو یہ ریزسٹنس جو ہے یہ گرم ہو کے برن ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ باقی سرکٹ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی انر جو وائر جو میٹل فلم کوٹڈ ہوئی ہے، تو یہی اس کی جو ویلیو ہے اس سے کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ریزسٹنس ہے، بیسکلی یہ بھی میٹل فلم کوٹڈ ہے، اور اس میں یہ ریڈ ہے، اس کے بعد بلو ہے، بلو کے بعد براؤن ہے، تو یہ اس کی ویلیو بنتی ہے 260 اوم۔ تو 260 اوم جو ویلیو ہے دوستو، جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وہ دکھایا ہے، اس میں 2 لائنیں لکھی ہوئی تھیں، بلیک بٹر فلائی رننگ آن یور گارڈن برنگ ویری گڈ ویدر، اور اسی فارمولے کے تحت آپ کوئی بھی کیلکولیشن اس کی نکال سکتے ہیں، اور آپ ملٹی میٹر سے پھر اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ریزسٹنس تھی، یہ دیکھیں آپ، اس کو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 390 اوم کی ہے، 390 اومز کی، اور یہ آلموسٹ ٹھیک ہے کیونکہ 386 اوم بتا رہی ہے۔ تو اس میں یہ ریزسٹنس جو ہے یہ اس کا پہلا کلر ریڈ ہے، دوسرا بھی ریڈ ہے، اور تیسرا براؤن ہے۔ تو ریڈ جو ہے وہ 2 ہو گیا، پھر 2 ہو گیا، اور جو براؤن ہے وہ 0 کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ براؤن کی ویلیو 1 ہے، تو جتنی ویلیو ہوگی اتنی 0 ایکسیڈ کرنی ہوں گی۔ ابھی آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی 220 اوم کی ہے۔ تو جیسا آپ نے دیکھا ہے یہ آلموسٹ 219 اوم میٹر بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزسٹنس کی جو کلر کوڈ ہے ہم نے صحیح ریڈ کیا ہے۔ تو فرینڈ، ریزسٹنس جو ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو میئرمنٹ کرنا آ جائے گی تو آپ اس کو سرکٹ کے اندر بھی میئر کر سکتے ہیں، ادروائز اس کی ایک سائڈ اوپن کر کے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ سرکٹ میں اگر ریزسٹنس کو چیک کرنا ہو تو اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ اوپن کر لینی چاہیے، تاکہ اس کی جو انڈیویجول ویلیو ہے وہ پتہ چل جائے۔ اب جیسے یہ ریزسٹنس ہے یہ 260 اوم کی ہے، ریڈ ہے، اس کے بعد بلو ہے، اور اس کے بعد براؤن ہے۔ تو ریڈ کی ویلیو 2 ہے، بلو کی 6 ہے، اور براؤن جو ہے ملٹیپلائی ہے، تو ملٹیپلائی براؤن ویلیو 1 ہے، اور وہ 0 1 آئے گی، تو یہ 260 اوم کی ریزسٹنس کاؤنٹ ہوگی۔ تو فرینڈز، وہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کو الیکٹرانکس کا سرکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کی جو ضرورت ہے وہ یہ جو الیکٹرانکس کمپوننٹ ہے ان کے بارے میں آپ کی 100% جانکاری ہونی چاہیے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فنکشن کیا ہے اور ان کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں 270 اوم بتا رہی ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ ہینڈ ریزسٹنس ہے اور یہ کہیں ہیٹ اپ ہوئی ہے تو اپنی ویلیو تھوڑی چینج کر چکی ہے، ادروائز یہ ریزسٹنس صحیح تھی۔ اب یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بریڈ بورڈ کے اوپر یہ ریزسٹنس سیریز اور پیرلل کے بارے میں ہے۔ اب سیریز ریزسٹنس جو ہے اس کی ویلیو نکالنے کے لیے RT=R1 + R2 + RN نمبر آف ریزسٹنس جتنی بھی ہوں، تو اس کو آپ نے پلس کرنا ہے، تو سیریز میں اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ کمپلیٹ نکل آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے پیرلل میں چیک کرنا ہے، جیسے یہ آپ چیک کر رہے ہیں، ناؤ وی کیلکولیٹ دی ویلیو آف رجسٹر ان پیرلل، تو پیرلل میں چیک کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو دونوں رجسٹرز ایک ہی قسم کی ہیں، ایک ویلیو کی ہیں، یا 3 رجسٹرز ایک ہی ویلیو کے ہیں، مثلا 1K کی 3 رجسٹرز ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ رجسٹنس آف ون ویلیو آف ون رجسٹنس ڈیوائڈ بائی
نمبر آف رزسٹنس. مثلا 1000 کی رزسٹنس ہے تو اس کو اگر 3 رزسٹنس ہے تو 3 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے، جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں 333 اوم بنتی ہے. تو یہ 333 اوم ابھی ملٹی میٹر سے چیک کرتے ہیں. تو ملٹی میٹر سے چیک کرنے سے بھی یہ دیکھیں یہ بالکل 332 اوم میٹر شو کر رہا ہے. تو 1 اوم تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میٹر کی اپنی ایکوریسی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو جیسا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ریزسٹنس ایک ہی ویلیو کی تھی اور اس کو لہٰذا 333 اوم اس کی ویلیو کاؤنٹ ہوئی تھی فارمولے کے تحت، اور وہ بالکل میٹر صحیح بتا رہا ہے. اب رہ گیا مسئلہ یہ 4 رزسٹنس ہیں، جس میں جو 4 نمبر رزسٹنس ہے وہ 180 وہ تقریباً 390 اوم کی ہے، 390 اوم کی. 3 رزسٹنس 1 کے اور ایک لاسٹ میں جو ہے وہ 390 اوم کی ہے. تو لہٰذا اس کی جو ٹوٹل رزسٹنس ہوگی یہ اس کے اندر فارمولہ چینج ہو جائے گا. تو اس کا کیا کریں گے ہم، تو اس کے لیے ریسیپروکل میتھڈ یوز ہوگا. تو اس کی ویلیو کے مطابق اس کی پھر رزسٹنس کی جو ویلیو ہے 180 اوم بنتی ہے. تو جیسا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 180 اوم 178 اوم، یعنی آلموسٹ 180 اوم ہی میٹر بھی شو کر رہا ہے. تو فرینڈ یہ اگر آپ نے الیکٹرانک سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے، اب جیسا یہ ہے یہ پوٹینشیو میٹر ہے تو اس کے اوپر یہ ویلیو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 50K. اب کوئی بھی پوٹینشیو میٹر اگر آپ نے لینا ہے یا ویریبل ریزسٹنس لینی ہے تو اس کے اوپر اس کا نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پورا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی ویلیو یہ ہے اور اس کے کنیکشن اس طرح ہوتے ہیں. تو ابھی ایک یہ ویریبل جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 5 کلو اوم کا. تو یہ اس کو پری سیٹ بھی بولتے ہیں. یہ آلموسٹ اکثر UPS وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ویسے بھی اگر کوئی بھی الیکٹرانک سرکٹ ڈیزائن کرنا ہو تو اس میں یہ جو ویریبل رزسٹنس ہوتی ہیں چھوٹے سائز کی یہ اکثر یوز کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ٹیسٹر کی مدد سے یا اسٹار اسکریو ڈرائیور کی مدد سے ان کی رزسٹنس کو ویری کر لی جاتا ہے، چینج کر لی جاتا ہے، اور جتنی رزسٹنس ضرورت ہو اتنی اس کمپوننٹ کو رزسٹنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو اس کو ہم ایز اے پری سیٹ بھی بولتے ہیں، ایز اے ویریبل رزسٹنس بھی بولتے ہیں. اب جیسا اس کی آپ سمبل دیکھ رہے ہیں اس کی بھی سینٹر لائن جو ہے آؤٹ پٹ کی ہے، اور ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹیو. یہ 5 کلو اوم کی رزسٹنس ہے. دیکھیں ابھی یہ آلموسٹ یہ دیکھیں ابھی 1.4 اوم ہو گئی ہے. تو اس کو آپ 500 اوم بلکہ 100 اوم تک بھی ویری کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. تو یہ جو رزسٹنس ہوتی ہیں یہ ان کے سمجھنے سے آپ جب بھی سرکٹ ڈیزائن کریں گے تو کوئی بھی ٹرانزسٹر ہے یا کوئی بھی سوئچنگ سرکٹ ہے تو اس کو جب آپ نے بائسنگ کرنی ہے تو سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے رزسٹنس کا بڑا مین رول ہے. بیسکلی یہ جو کمپوننٹ ہیں ان کو اگر آپ جان لیں گے تو اس کے بعد جو سرکٹ ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. تو لہذا اسی لیے میں یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں پارٹس 2. تو اس میں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ 5 کلو اوم کی ریزسٹنس تھی، 5000 سے لے کر 100 اوم تک ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی ویلیو ریسیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی ویلیو ہمیں ریکوائرڈ ہو بائسنگ کے لیے وہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو.